دوسری بات یہ مہنگائی اوپر نیچے ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوں گی بٹ یہ ختم ہو جائیں گی, یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے. تو آپ سب سے پہلے ایز اے مسلم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, آپ اپنے سکون سے وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اینڈ اللہ ول میک اے وے فار یو. رزق میری جاب میں نہیں ہے, رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے, رزق میرے بزنس میں نہیں ہے, رزق میرے کھیتوں میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. یہ سارے اسباب ہیں. آپ اپنی فیلڈ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اتنی بڑی فیلڈ ہے میری, اس دفعہ تو جو ہے نا اتنے ملین کا فائدہ ہوا ہی ہوا. بھائی اللہ تعالیٰ چاہے سیلاب سے اڑا دے اس کو, کہاں گیا آپ کا اتنی بڑی انویسٹمنٹ. آپ نے کہا جی میں فلاں پلازا بنا رہا ہوں, میں فلاں چیز بنا رہا ہوں, اللہ نے وہاں زلزلہ ڈال کے اس کو ختم کر دیا, آپ کیا کر لیں گے؟ تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں بھائی, میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب اللہ کو, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر ساتھ میں وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو خاص طور پہ رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں, میرے خیال سے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. بالکل مطلب وی شوڈ سیک دس نالج, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد کرے, اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اچھا وہ دعائیں کہاں سے آئی ہیں؟ کوئی مین میڈ چیزیں ہیں؟ نہیں بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, اسی مقصد کے لیے بتائی ہیں, اسی دنیا کے لیے بتائی ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور رزق کی تلاش جو ہے وہ سب کو زیادہ ہوگی, ارج زیادہ ہوگی, تو پھر یہ دعاؤں سے رزق میں اضافہ کرو اپنے. اور مسلمان کبھی بھی ڈپریس اور مایوس ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجب الامر للمؤمن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, یعنی امیزنگ ہے. اگر پریشانی آ گئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم صبر کریں, اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. بالکل سبحان اللہ. تو اور اگر ہمارا وہ ٹارگٹ ہی وہ جنت اور جہنم کا ٹارگٹ ہی نا ہمارے وہ ذہن سے باہر نکل جائے, تو وہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں, مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا شخص, جب اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا نا, وہ کہے گا کہ کبھی میں نے زندگی میں پریشانی دیکھی ہی نہیں. یہ ہے آپ کی زندگی, دنیاوی زندگی. ریلائنس کا مسئلہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ ہم یہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہم ارن کرتے ہیں نا وہ ہم کرتے ہیں, یعنی توکل کا پہلو جو ہے نا وہ کمپرومائز. جو آپ نے بات کی ہے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ حرکت میں برکت ہے. آپ حرکت کریں, آپ کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ توکل کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ آسمان سے من و سلوا نازل ہوگا, ایسا نہیں ہے. حرکت کریں, آپ کوئی بھی حق حلال کی روزی روٹی کا بندوبست کریں اپنے لیے, کوئی جاب ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی انویسٹمنٹ ہے, کچھ بھی کریں. باقی توکل اللہ پہ. بھائی دیکھو میں نے اپنی طرف سے محنت کی, ایک بزنس میں انویسٹ کیا, انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ اس میں سے اچھا پروفٹ آئے گا. میں نے اپنی طرف سے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا, انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اچھی سیلری ملے گی اور یہ برقرار رہے گی اور میری جاب سیکورٹی بھی ہوگی, یا کوئی اور ایسا کام ہے. تو آپ نے اپنے اینڈ پہ کوشش ضرور کرنی ہے, باقی پھر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں. گائز یہاں پہ ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں, وچ از ویورز آف دا ویک سیگمنٹ. سو آج ویور آف دا ویک سیگمنٹ میں ہم کامنٹ لے رہے ہیں. ویسے اس سے پہلے کہ میں یہ والے کامنٹس پڑھوں, لاسٹ جو ہمارا MWA ہوا تھا اس میں سے آپ میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں تھا, لیکن میرے پاس 3 اور گیسٹ تھے, وچ واز برادر شبور احمد فرام آئرا UK, احمد خان بھائی تھے, اور حماس اشرف بھائی تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا شو رہا. ہم لوگوں نے جو یوٹیوبر مورو ہیں ان کے کچھ جو سوالات تھے ان کے لیٹسٹ ویڈیو میں ان کا جواب دیا, اور وی گاٹ ویری گڈ فیڈ بیک, وی گاٹ لائک فینومینل فیڈ بیک ماشاءاللہ. جن لوگوں نے وہ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں. لاسٹ ویک کا جو MWA تھا وہ ایولیوشن ورسز اسلام پہ تھا. الحمدللہ وی گاٹ سم گریٹ فیڈ بیک, آپ اس کو دیکھیں اینڈ لیٹ اس نو واٹ یو تھنک اباؤٹ دا پوڈ کاسٹ ایز ویل. آج میں کچھ کامنٹس آپ کے لے رہا ہوں, جہاں پہ سب سے پہلا کامنٹ جو ہے وہ علما ناز کا ہے کہ السلام علیکم, گریٹ ٹاپک اگین. یہ وہ اسکرین ٹائم والے میں سے میں نے کچھ مکس کامنٹس اٹھائے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, گریٹ ٹاپک اگین. اسکرین ٹائم ہیز آلسو انکریز اے لاٹ ریسنٹلی بیکاز آف دی آن لائن اسٹڈیز. آل دا ورک ہیز ٹو بی ڈن through phone, laptop, and it results in us checking the phone again and again and again, so that we don't miss anything important. Phone is needed for studying during exams also, and then of course once we pick it up we feel the need to check WhatsApp and other apps, which leads to even more increased screen time. Online education has made it worse. Apart from all this, when are you guys coming to India? تو انڈیا والا تو خیر چیما بھائی بتائیں گے ہم کب جا رہے ہیں, لیکن بہرحال آئی تھنک جو باقی ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جب سے یہ کووڈ کا معاملہ ہوا ہے اور چیزیں آن لائن گئی ہیں, بچوں کا اسکرین ٹائم ویسے ہی بڑھ گیا. ویسے عام طور پہ ویسے لیٹ می بی ویری کلیئر ہے, اسکرین ٹائم کا مطلب جو ہے نا لیا جاتا ہے دا اسکرین ٹائم یو یوز اپارٹ فرام ورک. ٹھیک ہے, ایک تو اسکرین ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اور بات ہے کہ آپ کا دیکھیں آپ کا نیچر آف ورک اگر آپ ایڈیٹنگ کرتے ہو, اب آپ کا وہ کام ہے. اسکرین ٹائم سے جو میں مراد اس وقت لے رہا ہوں خاص طور پہ, لیٹ می ڈیفائن اٹ کلیئرلی, وہ ہے کہ اپارٹ فرام ورک ہاؤ مچ ٹائم آر یو اسپینڈنگ آن اسکرینس. یعنی کام کرنے کے بعد آپ زومبی اسکرولنگ کر رہے ہیں, زومبی اسکرولنگ 2 گھنٹے سے زومبی اسکرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ PUBG کھیل رہے ہیں, فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں, اسنیپ چیٹ, یہ وہ, تو آپ کا کام بھی اسکرین اور کام کے علاوہ بھی اسکرین
اور گھر گئے تو بھی اسکرین, اور سونے سے پہلے بھی اسکرین, اور صبح اٹھتے بھی اسکرین, دین دس از ویری انہیلدی. سو اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ اسکرین ببل بیسکلی. اچھا, ایک اور کامنٹ ہے جی شیزل جمیل کی طرف سے کہ آفٹر 3-4 years ٹوڈے آئی اسٹارٹیڈ ٹو پلے فٹ بال اگین اینڈ جسٹ ایٹ دا مومنٹ دس ویڈیو کمز ان نائٹ it will really motivate people for physical activity including me. You are the coolest Maulvi I have ever seen. That is amazing. اور آگے cool emoji بھی بنایا. یہ لکھا ہے ever seen. سر یہ میں مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ بھی اسکرین پہ نظر آئے گا آپ کو. You are the coolest Maulvi I have ever seen. الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. انہوں نے آگ کا آئیکن بھی بنایا ہے. It's like the fire. آگ لگا دیا. Actually this is Islam basically. ہاں It is الحمدللہ. the beauty of Islam. This is the message of Islam. This is Islamic lifestyle جو ہم نے بھلا دیا ہے, ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی تھی, ہم نے بس نا چھوڑ دیا اور ایک میں گھس گئے. صحیح بات ہے. اینڈ ایز خبیب نورماگومیڈوف یوزڈ ٹو سے کہ ہم کچھ نہیں یار, اگر ہمیں عزت کس سے ملتی ہے؟ اسلام سے ملتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ابھی فضول قسم کی چھچوری اور گندی باتیں شروع کر دیں تو کیا عزت ہے آپ کی؟ یعنی اگر آپ نے پاپولیرٹی لینی ہے اور آپ نے اس طرح کی فضول باتیں کرنی ہے اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو لائک گیٹ فینس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, یو کین ڈو اے لاٹ آف ٹریشی اسٹف, رائٹ؟ بٹ دیٹس ناٹ ہو وی آر, دیٹس ناٹ واٹ وی ڈو, دیٹس ناٹ واٹ وی اسٹینڈ فار. ہمارا کام یہ کہ جو اللہ کی بات ہے, جو اللہ کے رسول کی بات ہے, اس کو ایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. ہمارا اسٹائل اور میکینزم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بٹ دین اگین دا ٹاپک اینڈ دا کانٹینٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی سم تھنگ دیٹ ول میک یو think about your relationship with your creator and how you can better yourself. تو یہ ہماری اصل چیز ہے, اور اللہ کی بات کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. عیشا جمیل کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم, I love your podcast. Kindly do a podcast on wedding culture in Pakistan. The things we do in weddings like dancing in front of non-mahrams, music, etc., which is a norm now, and especially social media is playing a major role to corrupt our minds with this filth. If we want to save ourselves from these things, it becomes so difficult in this society. Kindly guide the youth which are trying to be better version but end up in this fitna. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نومبر میں کریں گے, دسمبر میں شادی سیزن ہوتا ہے, یہ بڑا فٹ ایسے ٹاپک اچھا ہے. کیا کریں گے ہم؟ نومبر میں یہ پوڈ کاسٹ کریں گے. پوڈ کاسٹ کریں گے نا, اچھا ٹھیک ہے, واضح کر دیں کہ نومبر میں کریں گے اور دسمبر میں شادی سیزن ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا, سو اس کے بارے میں کیا ویسے یار, یہ جو ہمارے بچے جو ہیں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے فوٹوگرافرز کوٹ ان کوٹ اور ویڈیوگرافرز یہ ہیں کہ جو صرف انہی ایونٹس کو نا سپر گلیمرائز کر کے ڈالتے رہتے ہیں. اینڈ میں نے تو اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے, ویڈیو نہیں, میں نے دیکھا اپنی گناہ گار آنکھوں سے. یہ ہے اپنی ہماری جو جس کو میں پیار سے کروی روڈ کہتا ہوں اسلام آباد میں, اس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, اتاترک ایونیو کی ایکسٹینشن ہے, یا وہ جو میریٹ کے ساتھ کر کے روڈ جاتی ہے, کرو ہوتی ہے, جہاں وہ ہاٹ اسپاٹ تھا پرانا, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. وہ جو روڈ ہے نا, وہ شادی بیاہ کا گڑھ ہے, شادی بیاہ کی فوٹوگرافی کا. ایوری فوٹوگرافر, یعنی وہاں پہ میں کبھی بھی رائڈ کرتا ہوا جا رہا ہوں نا بائک کے اوپر, ایوری سنگل ٹائم کوئی کپل ہے وہاں پہ, ان کی فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, کوئی ادھر فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, دیر از آل دس ہیپننگ. اینڈ وہ ایک گلیمرائزیشن ہے. اور اب تو اللہ معاف کرے, وہ تو اب تو مسجدوں کے اندر بھی ہو رہا ہے یار. فیصل مسجد میں آپ کبھی غلطی سے چلے بھی جائیں, آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, فوٹو شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈرونز اڑ رہے ہیں, ایوری تھنگ از ہیپننگ. سو ریئلی ہم لوگوں نے شادی کا جو پروسیس تھا اس کو بہت زیادہ نا گلیمرائز کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو میل ہسبینڈ ہے اس کی غیرت کہاں جاتی ہے, مطلب آپ کی وائف ہے, آپ شی از فار یو بیسکلی, آپ فوٹوگرافر آیا اور ہر اینگل سے اس کی تصویر لی جا رہی ہے, اور وہ پھر تصویر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف آپ کو وہ دے رہا ہے, اس کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے. صحیح بات, اس کے پاس ہے, وہ اس کو اپلوڈ بھی کر رہا ہے ایز ہز اون پورٹ فولیو وغیرہ وغیرہ. تو عجیب, ویری اسٹرینج, ویری اسٹرینج. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. انشاء اللہ اس پہ اور ہم جو ہے نا نومبر میں انشاء اللہ ٹاک کریں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. علی عبداللہ کہہ رہے ہیں the academic pressure is so much on students that at the end of the day, even if we want, we don't have any extra time or energy for sports or anything literally. This calls for a big change in our education system too. Yes, education system کے بارے میں I can talk about this for hours and hours, but the point is کہ یو ہیو ٹو میک ٹائم. ٹھیک ہے, آپ یو ہیو ٹو میک ٹائم. ٹائم آپ کو پلیٹ پہ سرو نہیں ہوگا بھائی جان, آپ کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں, آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا, آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اوور ٹائم, یو ہیو ٹو پٹ پرائرٹیز فار یور ہیلتھ, فار یور ویل بینگ, فار یور مینٹل ہیلتھ. آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اس طرح کوئی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی بندہ گھنٹی بجی ہے, ڈنگ ڈونگ دروازہ کھولا اور بندہ آپ کو ڈبے میں ٹائم دیتا ہے کہ بھائی آپ کو 3 گھنٹے میں دے رہا ہوں, یہ آپ کو مبارک ہو. ان کو بھی آپ نے پڑھائی میں لگا دینا ہے. آپ کو وہ 3 گھنٹے کو ایکسٹرا بھی دے گا نا, اگر 24 گھنٹے کے بجائے 28 گھنٹے ہو جائیں, آپ نے وہ 4 گھنٹے بھی پڑھائی میں لگا دینے یا اسکول ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں. سو ٹائم نکالنے سے آتا ہے 24 گھنٹے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ
اور انف. ہمائل رضوان کا کامنٹ ہے جی, آفٹر دس پوڈ کاسٹ آرڈرڈ YC میگزین اینڈ وینٹ فار اے واک ان دی گرینز پوسٹ فجر پریئر. انفلوئنسرز الحمدللہ. تو نے کہا کہ جی دیکھیں, تو یہی انفلوئنس ہوتا ہے نا یار, کہ دیکھیں ایک بندے کو ہم نے میگزین خریدنے پہ مجبور کر دیا, جو میں ابھی پلگ ان کروں گا تھوڑی دیر میں.